تو خدا سے سب سے زیادہ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے اگر کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ جب اس کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ میں یہ کام کروں جو خدا کی تو مرضی کے خلاف ہے لیکن میرے نفس کی خواہشوں کے بھی خلاف ہے، میرے عزیزوں کے بھی، میرے دوستوں کے بھی، میرے مسالے کی، یا یہ کام کروں کہ جس کا حال یہ ہے کہ اگرچہ وہ میرے نفس کو مرغوب ہے لیکن اللہ کو مرغوب نہیں ہے. تو اگر آدمی اس طرح کے مواقع میں اس طرف جھکے کہ جو اس کے خدا کی مرضی کے مطابق ہے اور اپنے نفس کو دوسروں کو چھوڑ دے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کا جنید شبلی ہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا قطب ہے. اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے. صوفی لوگ لاکھ سر ماریں لیکن اس سے زیادہ اونچا مقام کسی شخص کا نہیں. تو یہ ایک ایسی کسوٹی ہے کہ جس کسوٹی پر آپ اپنے کو بھی پرکھ سکتے ہیں. فرض کر لیجئے کہ ایک معاملہ ہے جس میں بیوی کی رائے یہ ہے کہ آپ کریں، بیٹے کی رائے یہ ہے کہ آپ کریں، دوستوں کی بھی رائے یہی ہے کہ آپ کریں، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی حکم نہیں ہے. آپ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی، بیٹے، اولاد سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. یہ کسوٹی ایک واضح کسوٹی ہے، کھلی ہوئی، ایسی نہیں ہے کہ جو راز نہ ہو، روز و راز ہو. صوفی لوگ خدا کی نشانی، محبت کی نشانی جو بتاتے ہیں وہ جانے یا اللہ جانے، ہم نہیں جانتے. اس لیے کہ اس کے لیے وہ کوئی معین کسوٹی نہیں بتاتے. میں یہ معین کسوٹی بتاتا ہوں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ جس کو یہ مقام حاصل ہے اس کو جنید شبلی کا مقام حاصل ہے. واللہ عالم اگر جنید شبلی کوئی معقول آدمی تھے تب. میں نہیں جانتا، ان کے حالات سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن اگر وہ اچھے آدمی تھے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں وہ مان لیجئے تو وہ ان کے برابر کا خدا سے محب و خدا کا محبوب بھی ہے. تو یہ جو اس زمرے میں خلمہ کے اس چیز کے لیے گویا یہ ہے اسلام جو ہے کامل نمونہ ہے اس کا. ظاہر ہے کہ نفس کے خواہش کی تو یہ نہیں ہو سکتی، بیوی کی خواہش نہیں ہو سکتی، بیٹے کی. یہ تو حضرت اسماعیلی کی ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بے شک اگر آپ کے رب کا حکم ہی ہے تو کیجیے. سمجھ گیا؟ تو انہوں نے کر دیا. اسلام یہی ہے، اسلام کی اصل حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی موقع آئے، کوئی امتحان، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ امتحان روز روز نہیں آتا. اللہ میاں ایسے امتحانوں میں بندوں کو جب ضرورت پیش آتی ہے جب ہی ڈالتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ روز اس طریقے کا امتحان کھڑا رکھے ہیں. لیکن جب یہ موقع آئے کہ خدا کی پسند یہ ہے، نفس کی پسند یہ ہے، اور آپ انتخاب کریں اس چیز کو کہ جو آپ کے خدا کو پسند ہے، تو آپ اس کے معنی ہیں کہ بہت بڑے خدا کے محبت کرنے والے ہیں. قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو خدا رب العالمین کے حوالے کیا. وصى بها ابراہیم و بنی ہے و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور اسی چیز کی تلقین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو. اتنا ترجمہ ہوگا کیوں جی؟ یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو ھذا مختصر بارد و شراب، یعنی شراب بارد. فائدہ یہی ہے کہ اس طریقے سے اگر یعقوب کو ابراہیم کو ساتھ لگا دیتے نا تو جملے میں شکل پیدا ہو جاتا. اس کو الگ کر دیا، لیکن یہ ہے کہ پورا جملہ اس کے بعد محذوف مان لیا جائے گا. ترجمہ ٹھیک اردو میں اسی طریقے سے ہوگا. اور وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب. چپ. حالانکہ اردو میں اسلوب نہیں ہے. جب اردو میں اسلوب نہیں ہے تو ترجمہ کرنا چاہیے تھا، ضروری ہے.
وصّى بہا ابراہیم و بنی ہے، اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، یعنی 2 پشتوں تک یہی وصیت رہی ہے اسلام کی، بہنی اسی کی، اسی اسلام کی. اور بہا سے مراد اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس سے جو اسلام کا وہ کلمہ مستفاد ہوتا ہے نا وہ مراد ہے. میں نے اسی کلمہ اسلام کی تلقین کی. ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو. حضرت ابراہیم کی وصیت، یہ عجیب بات ہے کہ حضرت یعقوب کی وصیت بھی تالمود میں موجود ہے. تالمود میں نے تفسیر میں اپنی حوالہ دے دیا ہے. حضرت یعقوب کی وصیت بھی موجود ہے، اس لیے یہود یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی طرف یہ بات کیوں منسوب کی جاتی ہے، وہ تو یہودیت اور نصرانیت یا کسی چیز کے علم بردار تھے. یہ بات غلط ہے. یعقوب کے متعلق بھی یہ وصیت موجود ہے کہ مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے خداوند خدا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور کسی کو بھی اس کا شریک اور ساتھی نہیں. اس میں بھی ہے. تو قرآن مجید کا یہ دعویٰ کوئی مشتبہ دعویٰ نہیں ہے، ان کے لٹریچر میں بھی اس کی تاریخ موجود ہے. اب یہ وصیت نقل کر دی ہے کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ میرے بیٹو خدا نے تمہارے لیے دین کو، یعنی دین اسلام کو منتخب کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو نہ مرنا مگر اسلام کی حالت. یہ عربیت کی خوبی ہے کہ جملے میں بعض اور ہے اور راستے کے جتنے عقبات ہیں اس راستے میں آئیں گے ان کا حوالہ ہے، بیان کر دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ سہل بازی تو نہیں ہے، بازی بڑی سخت ہے. قدم قدم کے اوپر اس میں بڑی مشکلیں پیش آئیں گی.